کاروباری افراد کے لیے بری خبر، سیز ٹیکس نہ دینے والے تاجروں کو جرمانے بڑھانے کی سفارش، جرمانہ 10 سے بڑھا کر 20,000 روپے کر دیا جائے گا۔ 3 ماہ تک ٹیکس نہ دینے پر بزنس سینٹر کا آؤٹ لیٹ سیل ہوگا، ریونیو اتھارٹی نے سفارشات پیش کر دی۔ بجلی اور پیٹرول کے بعد مہنگائی کا ایک اور وار، اوگرا مہنگائی سے ستائے عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کو تیار، گیس کی قیمتوں میں 45% اضافے کی سمری وفاق کو ارسال، نئی قیمتوں کا اطلاع کابینہ کی منظوری کے بعد ہوگا۔ سوئی ناردرن کے لیے گیس 266 روپے 58 پیسے فی MMBTU مہنگی، سوئی سدرن کے لیے گیس 308 روپے 53 پیسے مہنگی کرنے کی منظوری دی گئی۔ بھائی جان، مہنگائی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، تنخواہیں بڑھ نہیں رہی، کبھی بجلی بڑھ رہی ہے، کبھی گھی بڑھ رہا ہے، کبھی جو ہے گیس بڑھ رہی ہے، اب غریب عوام کدھر جائے؟ مہنگائی تو کر رہی ہے، لیکن جو غریب طبقہ ہے ان کے جو تنخواہ جو دار بندے ان کی تنخواہیں نہیں بڑھاتے، ادھر سے تو بڑھا دیا ہے، جو کمانے والے بیچارے تازہ کمانے والے وہ کہاں سے پورا کریں گے؟ ان کی تو جو آمدنی ہے وہ تو وہی محدود ہے۔ مہنگائی نے غریب عوام کے لیے علاج بھی مشکل کر دیا، پیٹرول اور بجلی کے بعد جنوبی پنجاب بھر میں ادویات کی قیمتوں میں اضافہ، دل کی بیماری سمیت تمام ادویات 30 سے 35% مہنگی کر دی گئی، شہریوں میں شدید غم و غصہ، حکومت سے مہنگائی میں کمی کا مطالبہ۔ اس وقت یعنی کہ پورے ملک میں ایک جو مہنگائی کی فضا چل رہی ہے، آپ دیکھ لیں کہ میڈیسن نے اتنا ظلم کیا ہوا، میڈیسن مافیا نے 30% مہنگی ہو گئی ہے اور عام عوام سے پہنچے دور ہو گئی ہے۔ مریض ہسپتال میں داخل ہے اور اتنی مہنگائی ہے کہ دوائیوں کی قیمتیں بھی 30% بڑھ چکی ہے اور مریض مر رہے ہیں بیچارے، گورنمنٹ کچھ سننے کا نام نہیں لے رہی۔ دوائیاں بہت مہنگی کر دی ہیں اس گورنمنٹ نے، غریب جو ہے نا اب دوائی بھی نہیں لے سکتے، یہ حالات ہو چکے ہیں ہماری گورنمنٹ کے۔ میری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ دوائیوں کے اوپر جو انہوں نے سبسڈی ختم کیا اس کو فی الفور بحال کیا جائے۔ پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس، بہاولپور میں گھی کی قیمتوں میں 30 روپے اضافہ، درجہ دوم گھی کی فی کلو قیمت 550 روپے تک پہنچ گئی، شہریوں کا شدید رد عمل، کہتے ہیں حکومت نے مہنگائی کے ذریعے عوام کا جینا محال کر دیا، 1 پاؤ گھی خریدنا بھی مشکل ہو گیا، شہریوں کا حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ۔ مہنگائی نے غریب کی سواری کو بھی نہ چھوڑا، ڈی جی خان میں سائیکل عام آدمی کی پہنچ سے دور، سائیکلوں کی قیمتوں میں 30 سے 40% اضافہ، مارکیٹ میں عام سائیکل 18,000 روپے تک فروخت ہونے لگا، شہری پریشانی کا شکار، ادھر ملتانی پیٹرول مہنگا ہونے پر سائیکلیں خریدنے دکانوں پر پہنچ گئے، کہتے ہیں اس مہنگائی میں موٹر سائیکل کا خرچہ پورا نہیں کر سکتے۔ ملتان میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، پیاز اور ٹماٹر کی قیمتوں میں اضافہ، پیاز کی فی کلو قیمت 80 روپے ہو گئی، ٹماٹر بڑھ کر 80 روپے کلو تک پہنچ گئے، بھنڈی 80 اور کریلے 100 روپے کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ سورج اور بجلی کی یاری جنوبی پنجاب کے شہریوں کو پڑ گئی بھاری، بجلی کا شارٹ فال 6,865 میگا واٹ تک پہنچ گیا، ملتان بہاولپور سمیت دیگر شہروں میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ، شہری علاقوں میں 6 سے 7 اور دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 سے 14 گھنٹے تک پہنچ گیا، شدید گرمی میں شہریوں کا برا حال، کاروبار ٹھپ ہونے سے تاجر بھی پریشان۔ پیٹرول، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ، ڈسٹرکٹ بار رحیم یار خان کا مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج، وکلاء نے میپکو آفس کے سامنے دھرنا دے دیا، کہتے ہیں تجربہ کار حکومت نے عوام کا جینا مشکل کر دیا، ہفتے میں 2 بار بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا مگر ہمیں مہنگی بجلی بھی نہیں مل رہی، عرصہ دراز سے لوڈ شیڈنگ کا سامنا کر رہے ہیں۔ مہنگائی کے ثمرات آنا شروع، ضلع بھر مظفر گڑھ فلور ملز ایسوسی ایشن کی اہم بیٹھک، حکومت سے آٹے کا کوٹا بڑھانے کا مطالبہ، ایگزیکٹو ممبر پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن چودھری جمیل کی روحی سے گفتگو، کہتے ہیں ہمارے مطالبات کو تسلیم کیا جائے، انتظامیہ کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں۔
کسان پانی کی عدم دستیابی پر پریشان، لیا میں دریا اور نہریں خشک، فصلیں سوکھنے لگیں، پریشان کسانوں کا حکومت سے شکوہ، کہا کہ پی ٹی آئی حکومت کسان خوشحال تھا، موجودہ حکومت نے مشکلات کم کرنے کے بجائے بڑھا دی۔ بہاولپور میں کسان یوریا کھاد کے حصول کے لیے پریشان، کاشتکاروں کو کہیں سے بھی کھاد نہیں دستیاب، کھاد مافیا سرگرم، بلیک میں فروخت جاری۔ کسانوں کا کہنا ہے حکومت کھاد کی فراہمی کے لیے ٹھوس اقدامات کرے، بڑھتی مہنگائی میں بلیک میں کھاد نہیں خرید سکتے۔ روٹی اور نان کی خود ساختہ قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ سرگرم، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ محمد شاہ رخ کی زیر صدارت اجلاس، روغنی نان کی قیمت 20، سادہ نان کی قیمت 10 روپے مقرر، خمیری روٹی کی قیمت 15 روپے کر دی گئی۔ اجلاس میں انجمن تاجران کے نمائندوں اور نان بھائیوں نے شرکت کی۔ بہاول نگر انتظامیہ کھاد کی سرکاری نرخ میں فروخت کے لیے پرعزم، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کی زیر صدارت اجلاس، ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ زراعت چودھری لطیف اللہ سمیت دیگر کھاد ڈیلرز کی شرکت۔ عبدالجبار گجر کہتے ہیں مقرر کردہ نرخوں پر ضلع بھر میں کھاد کی دستیابی یقینی بنائیں گے۔ ملتان سمیت پنجاب بھر میں اساتذہ و ملازمین کی سیکنیورٹی لسٹوں میں رد و بدل کا انکشاف، ہزاروں اساتذہ و ملازمین عرصہ دراز سے ترقیوں سے محروم، ذرائع کے مطابق من پسند اساتذہ کو سینیورٹی لسٹوں میں ترجیح دی جانے لگی۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے معاملے کا نوٹس لے لیا، 36 ایجوکیشن اتھارٹیز کو سینیورٹی لسٹیں درست کرنے کی ہدایات۔ واسا ملتان کو بلوں کی ادائیگی کی مد میں 35 کروڑ فنڈز جاری، بلوں کی عدم ادائیگی پر واسا دفاتر کی بجلی منقطع کی گئی تھی، جاری فنڈ صرف بجلی کے بلوں کی ادائیگی کے لیے استعمال ہوں گے، بلوں کی ادائیگی کے بعد سرٹیفکیٹ جاری کیے جائیں گے۔ آفٹرنون سکولز میں واٹر کولر فلٹریشن پلانٹس لگانے کا منصوبہ ٹھپ، منصوبے میں کروڑوں کے فنڈز خود برد کیے جانے کا انکشاف، صرف 1326 سکولز میں واٹر کولر فلٹریشن پلانٹ نصب، 2000 سے زائد سکول ہیڈ کو تاحال فنڈز نہ مل سکے، سکول ایجوکیشن کا نوٹس تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کرانے کا فیصلہ، پنجاب بھر کے 5000 سکولز کے لیے یہ منصوبہ بنایا گیا تھا۔ اشتہاریوں کی گاڑیوں کو پکڑنے کے لیے پنجاب ٹریفک پولیس متحرک، وارڈن ایک کلک پر شہریوں اور گاڑیوں کا ڈیٹا چیک کر سکیں گے، ڈیجیٹل وارڈن ایپ کو گاڑیوں کے ڈیٹا سے منسلک کر دیا گیا، ایپ کو CRO اور LVLS کے ساتھ منسلک کیا گیا۔ ملتان سے حج آپریشن کے لیے تیاریاں مکمل، جنوبی پنجاب سے عازمین کی حج کمپلیکس آمد شروع، WMC ملتان نے حج کمپلیکس کی صفائی ستھرائی کا ٹاسک سنبھال لیا، حج کمپلیکس کے دفاتر اور عازمین حج کی انتظارگاہ کی مثالی صفائی جاری۔ ملتان شہر کی تاریخی فصیل کی اپ گریڈیشن، صفائی ستھرائی کے بعد دیواروں پر خوبصورت رنگ و روغن کر دیا گیا، تاریخی فصیل عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، قدیم ورثے کی بحالی پر شہری بھی خوش۔ اور ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر رحیم یار خان میں آگاہی واک، ڈسٹرکٹ آفیسر انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ عامر رحمانی کی گفتگو، کہتے ہیں ماحول کو آلودگی سے صاف رکھنے کے لیے پولیتھین بیگز کے استعمال کو ترک کرنا ہوگا۔ محکمہ تحفظ ماحولیات کے زیر اہتمام آگاہی واک میں ٹریفک پولیس، ریسکیو اور فلاحی تنظیم ریڈ سمیت شہریوں کی شرکت۔